اور پھر مرزا نے اس سلسلے میں اپنے اسی کلپ میں ایک اور بات بھی کی اور کہا کہ دیکھیں جی، ایک روایت پیش کی جاتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک شخص نے نماز کے دوران یہ کہا سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد پر ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. تو دیکھیں صحابی نے اپنی طرف سے لفظ جو ہے وہ اضافہ کی ہے. تو یہ کہتے ہیں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی طرف سے لفظ اضافہ کرتے تھے تو اسے ثابت ہوا کہ الفاظ کا اضافہ جائز ہے. تو مرزا کیا کہتا ہے؟ مرزا کہتا ہے کہ وہ جی صحابی نے جب ایجاد کیے لفظ اپنی طرف سے تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر لگا دی ہے، تو اس لیے مقبول ہے. حالانکہ وہ حدیث آپ پوری پڑھ کے دیکھ لیں، اس حدیث میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو کلمات اور حضور کا جو فرمان ہے وہ بعد میں ہے. حضور فرما رہے ہیں کہ تمہارے یہ کلمات اللہ کی بارگاہ میں اتنے مقبول ہوئے کہ فرشتے آسمان سے تمہارے ان کلمات کو لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں. تو اب یہ دیکھیں کہ مقبول تو پہلے ہو چکے تھے. اور اسی طریقے سے سنن ابی داؤد میں حدیث موجود ہے اور وہ حدیث کا نمبر ہے 774. سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی موجود تھے، انہیں چھینک آئی تو انہوں نے چھینک کے موقع پر کہا الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ تم میں سے کس نے یہ لفظ کہے ہیں؟ تو صحابی نے ڈرتے ڈرتے کہ حضور میں نے کہے ہیں. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے یہ کلمات اللہ کے عرش کے نیچے جا کے ٹھہرے. تو اب مقبول تو پہلے ہو چکے تھے، حضور نے تو اس کو خوشخبری دی ہے کہ خوشخبری ہو تمہارے یہ کلمات اور ذکر کے الفاظ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو چکے. اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود، جن کا حوالہ یہ سیدنا عبداللہ بن عمر کا دیتا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے کسی بندے کو چھینک آئی اور اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، تو آپ نے کہا کہ میں بھی یہ کہتا ہوں، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ تعلیم نہیں دی ہے. ان عبداللہ بن عمر کا عمل کیا ہے کہ یہ الفاظ کی زیادتی خود جو نا وہ کلمات میں اور ذکر میں کرتے تھے. امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب شعب الایمان کی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 25 اور 26 پر 3 سندیں ذکر کی ہیں، 9325، 26 اور 27. تینوں سندوں میں ایک سند میں یہ ذکر ہے کہ عبداللہ بن عمر نے یہی کہا کہ حضور نے ہمیں یہ تعلیم نہیں فرمایا. اور 2 طرق اس کے ایسے ہیں جس میں امام بہقی لے کے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم نے ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود کیوں نہیں پڑھا؟ قد بخلت، تو نے بخل کیا ہے. فحلا حیث حمدت اللہ صلیت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نے اللہ کی حمد کرنے کے ساتھ حضور پر درود کیوں نہیں پڑھا؟ لو تممت والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کاش کہ تو والسلام علی رسول اللہ بھی کہہ دیتا. اب ان تینوں طرق کو بیان کرنے کے بعد امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الاسنادان الاولان الصح من روایت زیاد ابن ربیع، وہ روایت جو جامع ترمذی کی زیاد ابن ربیع کی روایت ہے اس سے یہ دونوں پہلی سنیں زیادہ صحیح ہیں، کیونکہ اس میں زیاد بن ربیع کی خطا ہے اور امام بخاری رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ فیہ نظر، اس میں نظر ہے. تو امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ بن عمر کا رضی اللہ عنہ کا عمل بتا دیا کہ وہ تو یہ چاہتے تھے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھی ساتھ پڑھا جائے. اور پھر عبداللہ بن عمر کا جو ذاتی عمل ہے وہ خود الفاظ کے اضافے کے قائل تھے. آپ صحیح مسلم اٹھائیں 2811، 12، 13، 14، یہ ساری تلبیہ کی حدیث پڑھ لیں. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تلبیہ بیان کرتے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب تلبیہ کہا تو پورا حضور کا تلبیہ بیان کرتے. وَقَانَ ابْنُ عُمَرَ يَزِيدُ فِيهَا، پھر عبداللہ بن عمر اس میں اپنی طرف سے اضافہ کرتے تھے لبیک وسعدیک والخیر بیدیک والرغبہ الیک والعمل، یہ الفاظ اپنی طرف سے اضافہ کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن عمر بھی کرتے تھے، حضرت خود فاروق اعظم بھی کرتے تھے، اور باقی روایت میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے اور امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی موجود ہے کہ وہ بھی الفاظ کا اضافہ اپنی طرف سے کرتے تھے. بلکہ سنن ابی داؤد میں جو حدیث ہے 971 نمبر حدیث، اس میں یہ لفظ موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں تعلیم دی ہے تشہد، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اور آخر تک پوری پڑھتے اور کہتے ہیں زدت فیہا وحدہ لا شریک لہ، میں اپنی طرف سے اس میں اضافہ کرتا ہوں وحدہ لا شریک لہ کا. تو یہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی ذاتی گرامی قدر کا عمل بھی ہمیں بالکل واضح ہو کے یہ بتاتا ہے کہ صحابہ خود الفاظ کا اضافہ کرتے تھے. جس کو یہ کہتا نا کہ صفر ایڈ کرتے ہیں
یہ صفر صحابہ کرام خود ایڈ کرتے تھے. حضرت عمر کرتے تھے, عبداللہ بن عمر کرتے تھے, حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود کرتے تھے, امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کرتے تھے. باقی رہی وہ حدیث جس میں ایک صحابی نے اپنی طرف سے الفاظ چینج کیے تھے, تو یہ یاد رکھیں الفاظ کو چینج کرنا یہ جائز نہیں ہے. ہاں الفاظ سنت کے وہی موجود ہوں اور اس میں اپنی طرف سے الفاظ کا اور اللہ کی حمد کا اضافہ کیا جائے, یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ سے بحمد تعالی ثابت ہے.